السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک مختصر یہ گفتگو کروں گا بچوں کے روزے کے متعلق کہ بچوں کا روزہ رکھنا کیسا ہے۔ اس میں مختلف باتیں ہیں کہ بچہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں، اگر بچہ روزہ رکھ کر توڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح اگر بچے نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس کی قضا اور کفارہ ہوگا یا نہیں۔ بچے نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس کا گناہ والدین پر ہوگا یا نہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے بچہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگوں کی عادت تھی کہ وہ چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے تاکہ ان کی عادت بن جائے، تاکہ وہ آئندہ جب وہ بالغ ہوں گے تو ان کی عادت پہلے سے بنی ہوئی ہو۔ جو ہی وہ بالغ ہوں گے تو روزہ رکھنے کی عادت ہوگی تو روزہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے۔ ہاں، باقی یہ ہے کہ کتنی عمر تک بچے روزہ رکھ سکتے ہیں، کتنی عمر کے بچے روزہ نہ رکھیں، اس میں علاقے کا حساب ہے کہ بعض علاقوں کے بچے تندرست ہوتے ہیں، مثلا 10 سال کا بچہ ہے، 9 سال کا بچہ ہے، اگر وہ اس کی صحت صحیح ہے، تندرست ہے، اگر روزہ رکھنے کے ساتھ وہ بھوک پیاس برداشت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا چاہیے، والدین روزے رکھنے کا انتظام کرائیں اس کے۔ اور اگر بچہ ایسا ہے کمزور ہے، وہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر ٹھیک ہے، اس کو روزہ نہ رکھوایا جائے۔ باقی اگر کوئی بچہ روزہ رکھ کر توڑ دے تو اس کے لیے قضا کفارہ ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ رکھ کر بچہ توڑ دے روزے کو تو اس پر کوئی قضا اور کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، گناہ ہوگا یا نہیں، تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اس بچے پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ روزہ اس پر فرض نہیں ہے، ابھی روزہ رکھنے کی اس کو مشق کرائی جا رہی ہے، اس کو عادت ڈالی جا رہی ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، تو اب تک یہ محنت کرنی چاہیے جو بچے ہیں، تاکہ وہ روزے کے عادی ہوں، مشقت اٹھانے کی اور نیک اعمال کرنے کے عادی ہوں۔ جو ہی روزہ فرض ہوگا تو وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ہم لوگ چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے، ہم لوگ مسجد میں جاتے تو ان کے لیے کھلونے کا انتظام کر دیتے جو اون سے بنا ہوا ہوتا تھا، اگر وہ کھانے کے لیے روتے تب بھی ہم ان کو افطاری کے وقت کھانا دیتے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بچے اگر کھانا مانگتے تو ہم ان کو کھلونا دیتے جس سے وہ کھانا بھول جاتے۔ مطلب یہ اگر ایک بچہ روزہ رکھ رہا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، ظاہری طور پر اس کو مشقت کوئی نہیں ہے، یعنی پیاس یا بھوک اتنا اس کو نہیں ستا رہی، اگر اس کو پریشانی نہیں ہے تو ایک کوئی اور چیز کھلونا ہے یا کسی اور بات میں اس کو مصروف کر دیں تاکہ اس کو پینے کی یا کھانے کی حاجت ہے یا وہ ذہن ہے اس کا وہ منتقل ہو جائے، تاکہ وہ کھانا نہ مانگے، پینا نہ مانگے۔ ہاں، اگر ایک ایسا بچہ ہے اس نے روزہ تو رکھ لیا ہے لیکن وہ اتنا نڈھال ہوتا جا رہا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو اس کا روزہ توڑوا دینا چاہیے۔ ایک بچہ ہے، یہ نہ ہو کہ اس کی صحت خراب ہو جائے، بگڑ جائے۔ تو اس لیے اگر ایک بچہ روزہ رکھے گا تو انشاءاللہ اس کا ذہن بنے گا، اعمال کی طرف آئے گا۔ یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے عرض کروں، ہم تقریباً 7-8 سال کے تھے جب ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، حفظ کے لیے ہم گئے تو گھر میں روزے کا ماحول تھا، تو ہمارے والدین ہمیں روزہ رکھواتے، بلکہ ہمیں شوق ہوتا تھا کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ تو ہم شروع سے روزہ رکھتے آئے ہیں، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ تو الحمدللہ جب سے ہمارے اوپر روزہ فرض ہوا ہے، ایک روزہ بھی قضا نہیں ہوا۔ ہاں، اگر حالت سفر ہے وہ الگ بات ہے، لیکن بغیر مشقت کے یا سفر کے علاوہ یا بغیر کسی بیماری کے کبھی بھی روزہ قضا نہیں کی، شروع سے عادت تھی۔ تو اس لیے ہم اگر اپنے بچوں کو عادت دلوائیں گے روزہ رکھنے کی تو انشاءاللہ جو ہی بڑے ہوں گے تو وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں گے، والدین کو پریشانی نہیں ہوگی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ والدین بچوں کی تربیت پر زور نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے۔ بچہ پہلے نیک اعمال سے، اچھی تربیت سے دور رہتا ہے، جب وہ بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو والدین سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ایسا ولی ہونا چاہیے، ایسا نیک ہونا چاہیے۔ بھی ایسا نہیں ہوگا، بچے ایسے کبھی نیک نہیں بنیں گے جب تک آپ ان کو ماحول نہیں دیں گے۔ نیکی کا ماحول دیں گے تو بچے بالکل اسی طرح ماحول کو پکڑیں گے، بڑے ہو کر بھی اسی طرح کام کریں گے۔ اگر آج ہم ان کو ماحول نہیں دیں گے تو بڑے ہو کر ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اچھا کام کریں۔ تو اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت پر غور کریں، محنت کریں، تاکہ بچے بڑے ہو کر اچھے اعمال کریں، اپنے لیے، والدین کے لیے
ساری امت کے لیے ایک نمونہ اور بہترین قسم کا کردار پیش کریں۔